وہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے. چلو آ جاؤ یار، بیٹھ کھڑے ہو جاؤ جو بھی ساتھی ہیں. کسی کا انتظار تو نہیں کرنا. رضوی صاحب جی صاحب. اور دور ہو جاؤ. اچھا کرسی لے لو. ارے ان کا سہارا لے لو، ان کا سہارا لے لیں، ان کا سہارا وہی پکڑ کے کھڑے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا تشریف آوری کا شکریہ. پچھلی ملاقات میں یا پچھلی پریس کانفرنس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 19 تاریخ کو باغ جناح میں ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے درخواست دی تھی اور اس درخواست کے بعد ہماری کمشنر آفس میں ہمارے ڈیلیگیشنز کی، جس میں خرم ایڈوکیٹ صاحب، تنویر صاحب اور ہمارے ایس یو جی ایف کے جو صدر ہیں شوکت صدیقی صاحب وہ بھی گئے، اور ایک نشست میں جو ہے وہ فیصل صاحب بھی گئے. اور ان نشستوں میں جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کچھ مشکلات آ رہی تھیں انتظامات میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کراچی میں جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑا جلسہ ہے. اور اس جلسے میں کیونکہ پورے کراچی میں کیمپنگ کرنی تھی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی موجودگی میں پوری کراچی میں کیمپنگ کی اجازت ملنا ہمیں بھی مشکل نظر آ رہا تھا. اور کمشنر صاحب کے ہاں جب میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بھی مہاجر قومی موومنٹ کے وفد سے تاریخ کی تبدیلی کے لیے کہا کہ اگر تاریخ کی تبدیلی کر لی جائے تو ہمیں آسانی ہوگی. اور اس کے بعد ظاہر ہم نے 26 تاریخ کے لیے ایک اپلیکیشن موو کی تھی. ہم نے اس کی اطلاع یا اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آگاہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ماشاء اللہ اس وقت شہر میں بہت اچھا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس 26 تاریخ کی این او سی اس پروگرام کی ہاتھ میں نہ آ جائے ہم اس کا اعلان نہ کریں تاریخ کی تبدیلی کا. آج الحمدللہ اس جلسے کی کرنے کی جو این او سی ہمیں چاہیے تھی باغ جناح میں وہ ہمیں مل چکی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کے ذریعے یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ 19 تاریخ کو جو مہاجر قوم کا بہت بڑا اجتماع ہونا تھا وہ اب 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور اس سے بڑا ہوگا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں مزید ایک ہفتے کا وقت ملا اور ہمارے لوگوں کو مزید تیاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مل گیا. تو جو ہم اور بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے انشاءاللہ اس سے اور زیادہ بہتر اور بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہم 26 کو کرنے جا رہے ہیں. 26 تاریخ کو جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس سندھ کے اربن ایریاز کی جو سیاست ہے اس کو تبدیل کر دے گا. آج ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں ہماری قوم غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے اور اضطراب کی کیفیت میں ہے. اور میں آج اس میٹنگ کے حوالے سے اس پریس کانفرنس کے توسط سے لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں یا ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک دوسرے کے خلاف بیان یہ معمول ہے. اور
میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں وہ سندھ کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ کاروبار میں پارٹنر ہیں، اور ان تمام پارٹنرشپ کے بارے میں لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ وہ ویڈیو کلپس لوگوں کے سامنے موجود ہیں جن کے اندر آپس میں بیٹھ کر باقاعدہ آج جس وزیر کے لیے کہا جا رہا ہے، اچھا جو بات میں آپ کے ذریعے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی اقدام کی میں سپورٹ کر رہا ہوں، میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، اس میں سنجیدگی کا عنصر شامل نہیں ہے، یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو بیان بازی کر رہے ہیں اور متحدہ کی طرف سے جو بیان بازی ہوئی، میں یہ نہیں چاہتا کہ مہاجر قوم اور سندھیوں میں تصادم کی کیفیت پیدا ہو۔ جو حالات ہیں اس میں ہم نے وہ کلپس دیکھے ہیں اور عوام نے دیکھے ہیں کہ ان کلپس کے اندر، اس میں ویڈیو کلپس کے اندر ناصر شاہ کے ساتھ بیٹھ کر، جن کے لیے کہا گیا کہ ناصر شاہ ہمارے فیصلے کرے گا، یقیناً جو بین الاقوامی قانون ہے اس کے مطابق جو ٹیکس دے رہا ہے وہ فیصلوں میں بھی شریک ہوگا، اس میں آبادی کے تناسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ناصر شاہ فیصلے کریں گے اربن ایریاز کے، تو ناصر شاہ کے ساتھ ہی وہ ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین یا لیڈران بیٹھ کر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اندر سے ایک ہیں، اور یہ ویڈیو کلپس عام ہیں، یہ پبلک کے اندر بہت چلیں، جس پر ناصر شاہ نے رد عمل میں یہ کہا کہ ہم اندر سے کیا، ہم تو باہر سے بھی ایک ہیں۔ تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آج اگر آپ یہ سب کچھ کہیں کہ مہاجر قوم کو برا کہا یا مہاجر قوم کو گالی دی، تو دیکھیے کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بیان بازی کو مہاجر قوم سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی جو کچھ اپوزیشن کے لیے کہا گیا وہ اپوزیشن میں شامل جماعتوں کے لیے کہا گیا، وہ مہاجر قوم کے لیے نہیں کہا گیا۔ مہاجر قوم کے لیے کہا جاتا تو آج آفاق احمد بھی یہاں اپنا رد عمل دیتا، اس لیے کہ مہاجر قوم کے خلاف کسی بھی بےہودگی کو یا کسی بھی اشتعال انگیزی کو یا کسی بھی تضییق کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ وہ مہاجر قوم کے خلاف نہیں تھا، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے تھا، تو اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ اس کو مہاجر قوم کے خلاف بیان کہہ کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب کا بیان، ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ بھی کہا کہ جو لوگ اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، بالکل اس کا جواب متحدہ کا حق بنتا ہے کہ متحدہ اس کا جواب دے، لیکن یہ کہہ دینا کہ مراد علی شاہ نے جو کہا کہ اقلیت، تو اقلیت ظاہر ہے کہ اسمبلیوں میں عام طور سے دیکھیے میں اس جو اشتعال کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، میں اس سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ اسمبلی کے اندر جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ حکومت انہوں نے بنائی، اور ظاہر ہے کہ بل اکثریت کی بنیاد پر پاس ہو جاتے ہیں۔ میں نے ماضی میں بھی کہا کہ مغرب زدہ جمہوریت ظاہر ہے ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہم عددی اعتبار سے کم ہیں، اور عددی اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے اسمبلیوں میں یعنی ممبران کی تعداد، میں مہاجر قوم کی آبادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ نے مردم شماری کے اندر ہمیں کم گنا، جس کی وجہ سے، اور پھر آپ کے ہاں جو حلقہ بندیاں ہیں، جو اندرون سندھ حلقے ہیں، ان میں کم آبادی کے اوپر صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہاں کئی لاکھ ووٹرز کے اوپر صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اسمبلیوں میں نمائندگی ہم سے چھینی گئی ہے، نمائندگی ہمارے لوگوں کو کم ملی ہے، شہری آبادی کے لوگوں کو، چاہے وہ متحدہ جیتے چاہے وہ کوئی اور جیتے، لیکن ظاہر ہے شہری آبادی کی سیٹیں کم ہیں۔ لیکن اسمبلی کے اندر جب اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے اور انہوں نے کوئی بل پاس کیا ہے، تو اس ناطے اگر کوئی بات کہی گئی ہے کہ یہ اقلیت میں ہے، تو اس کو مہاجر قوم سے منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اگر مہاجر قوم سے منسوب پیپلز پارٹی کرتی تو ظاہر ہے کہ میں پھر بھی یہ کہتا کہ اس قسم کی زبان کا پیپلز پارٹی سے کوئی ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پیپلز پارٹی کے
ناانصافیوں اور پیپلز پارٹی کی اربن ایریاز کے ساتھ زیادتیوں کا ایک طویل عرصے سے سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں. جب پہلی مرتبہ اربن ایریاز کی آبادی جو مہاجروں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے کہ لسانی طور پر 2 اکائیوں میں باقاعدہ سندھ کی تقسیم کو تسلیم کیا گیا کوٹا سسٹم نافذ کر کے، تو اس وقت پہلی مرتبہ سندھ کے اربن ایریاز کے لوگوں کے میرٹ کا قتل کیا گیا تھا، اور وہیں سے زیادتی کا آغاز ہوا تھا. ان ساری زیادتیوں میں ظاہر اربن ایریاز کے لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا آپ نے، اربن ایریاز کے لوگوں کو آپ نے اعلیٰ تعلیم سے محروم کیا اس ڈومیسائل اور کوٹا سسٹم کے ذریعے. ان تمام زیادتیوں کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریں گے یا آپ کی عزت و تکریم کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے تھا. میں آج آپ کے سامنے ایک بات بہت مختصر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی قوم کو یہ بات احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی جو ماحول بنایا جا رہا ہے، تو مہاجر قوم کو آقا تبدیل کرنے کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بننے دیں گے ہم. کہ ہمیں لوگ عددی اعتبار سے کم سمجھ کر فیصلوں میں شریک نہ کرنے کا اعلان کریں، یا ہمیں اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم خدا نہ کرے ان کے غلامی میں ہیں، اور ہم ایک آقا تبدیل کر کے دوسرا آقا لانے کی ہم جدوجہد کریں، تو ہم آقا تبدیل کرنے کی جدوجہد کا حصہ بننا نہیں چاہتے. مہاجر قومی موومنٹ اپنی قوم کو آقاؤں کی تبدیلی کی اس جدوجہد کا حصہ نہیں بننے دے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم اپنی جو توانائیاں، اپنی صلاحیتیں ہیں، انہیں وہ اس جگہ استعمال کرے جہاں ہمیں اس غلامی سے نجات مل سکے. میں بجائے اس کے کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو ہم برا بھلا کہیں کہ صاحب آپ نے اقلیت کہہ دیا، ان کی تقریر سے تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں انہیں تھینکس بولنا چاہیے. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی، وفاق کے ساتھ جو ان کا اعتراض ہے کہ وفاق ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا وفاق جو سندھ کا حق ہے وہ نہیں دے رہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ یا صوبے سندھ کے ساتھ وفاق جو زیادتی کر رہا ہے، تو ہم آج تک پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کرو. میں اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے پاکستان کے خلاف تو نہیں جا سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ یہ سوچ سکتے ہیں، جب آپ یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر اس پاکستان میں ہمارے ساتھ زیادتی اور ہمیں حقوق نہ ملیں تو ہم آج تو پاکستان کا حصہ، ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے. تو آپ سب کے سامنے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جلسہ ہونے والا ہے، اس جلسے میں ہم اپنی عوام سے آرا لیں گے، اپنی عوام کو اعتماد میں لیں گے، اپنی عوام کی آرا کی روشنی میں ہمیں مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ آقا کی تبدیلی کی جدوجہد میں ہم شریک ہونا نہیں چاہتے. ہم اس جبر، اس ظلم کی جو ریاست ہے، ہم اس سے ظاہر ہے کہ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے بہت سارے آپشن موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف نہیں جاتے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جلسے میں لوگوں سے رائے لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی آرا کی روشنی میں ہم فیوچر کے فیصلے کریں گے. آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ہم ان معاملات کے اوپر ظاہر ہے کہ پوری قوم کو اضطراب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ صاحب لوکل گورنمنٹ کا، بالکل لوکل گورنمنٹ کا جو بل پاس ہوا ہے وہ شہری آبادی کے مفادات کے خلاف ہے. مہذب معاشروں میں تمام شہری ادارے بشمول پولیس وہ میئر کے ماتحت ہوتی ہے. یہاں ظاہر کبھی ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان میں بھی اس طرح کی روایت نہیں رہی. شاید یہ
صوبائی سطح پر حکومتوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن جب ہم تحریک چلا رہے ہیں، ہم سے مراد ہمارے بھائی تحریک چلا رہے ہیں، وفاق میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس بات کی تو جدوجہد کی جا سکتی ہے کہ جتنے میں اس کے حق میں ہوں کہ جتنے شہری ادارے، جس میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ تمام ادارے جو شہر کے معاملات انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، جو شہر کے انفراسٹرکچر کو سنوارنے کی ذمہ داری جن کی ہے، اس کو مینٹین رکھنے کی ذمہ داری جن کی ہے، وہ تمام ادارے میئر کے ماتحت ہونے چاہیے، اس شہر کی میٹروپولیٹن کے سربراہ کے ماتحت ہونے چاہیے۔ ہم جن گورنمنٹ کے اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ادارے، لوکل گورنمنٹ کے ادارے صوبائی حکومت ہڑپنا چاہتی، آپ سب کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں ان کی پینشن اور ان کی تنخواہوں کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک طویل عرصے سے ہم سندھ گورنمنٹ کی ملازمتیں حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج اگر سینکڑوں کی تعداد میں گیزٹڈ آفیسرز، 17 گریڈ کے 18 گریڈ کے آفیسرز، اگر ان کی سروسز سندھ گورنمنٹ میں ایبزارب ہونے جا رہی ہیں، ہمیں اس پر اعتراض کرنے کی بجائے ہمیں اس بات کی گارنٹی لینی چاہیے کہ ان اداروں میں بعد میں سندھ گورنمنٹ میں تبدیل ہونے کے بعد یہاں کے لوکل لوگوں کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے آج اگر سندھ گورنمنٹ کے اندر یہ ادارے جا رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ میں یہ ادارے جانے پر تو ہم شور کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس کی موجودگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی؟ واٹر بورڈ کو میئر اس کا سربراہ ہوتا تھا، وہ تمام اختیارات ختم کر کے واٹر بورڈ کو انڈیپینڈنٹ کس نے بنایا؟ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ارشد العباس صاحب گورنر تھے، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں موجود تھی، جب کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ایس بی سی اے میں تبدیل کیا گیا، ایک معاہدے کے تحت کیا گیا، اور پھر ان تمام ناانصافیوں سے زیادہ ناانصافیاں وفاق میں بیٹھ کر ہوتی رہیں۔ آج ہم اپنی عوام کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب بہت زیادتی ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان سے ہماری عوام سوال کر سکتی ہے اور کرے گی کہ ان زیادتیوں کے اوپر اگر شور ہو رہا ہے، ان زیادتیوں کے اوپر ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہیں، لیکن وفاق میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ سے عمران خان نے مسلط کر دیا اس قوم پر، اس وقت آپ کا کردار کیا رہا؟ اس شہر کے لوگوں کی ملازمتوں کے حصول میں جب فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی آڑے آئی اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ایک گریڈ کی ایک نوکری بھی اس شہر کے لوگوں کے لیے نہیں رکھی گئی، اس وقت آپ کا کردار کیا رہا؟ یہ سب چیزیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے اور قوم بھی ان سے سوال کرے، اور آج یہ وفاق میں بیٹھے ہیں، ان کو مطالبہ کرنا چاہیے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کو سہارا دے کر گورنمنٹ کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ وفاقی گورنمنٹ ان کے 7 ووٹوں پر، ایم این اے کے 7 ہی ووٹ ہیں، 8 جو ایم این اے کے ووٹ، ان ووٹوں کے اوپر ظاہر وفاق کی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے۔ آپ اس کی قیمت لے سکتے تھے، آپ اپنی اس ضرورت کا اپنی قوم کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ محصورین مشرق پاکستان، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل 16 دسمبر آ جائے گا، سقوط ڈھاکہ کا دن ہے، لوگ 2-4 پینا فلیکس لگا کر فاتحہ خوانی کر کر اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ جو لوگ ریڈ کراس کے جو کیمپوں میں ہیں وہاں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس قوم کا حصہ ہیں، اور جو لوگ اس مہاجر قوم سے حب الوطنی کے بار بار سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور بار بار اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے پوری مہاجر قوم شک کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے، تو ان سب کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ جو لوگ پاکستان کی افواج سے آگے ان کی محبت میں کہ ہم پہلے آگے جاتے ہیں، اور مشرقی پاکستان میں انہوں نے پاکستان بچانے کی جدوجہد میں
اس ملک کے دفاع کے لیے اپنے سر پیش کی. وہاں مرد شہید ہو گئے, جوان شہید ہو گئے, بوڑھے اور خواتین بچے, وہ سب ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے رہے. 66 کیمپوں کی مثالیں ہم دیتے تھے. آج بھی اس پاکستان سے محبت کی وہ مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ جو دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی, کہ آج بھی بنگلہ دیش کی شہریت کی آفر ہونے کے باوجود وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کا جھنڈا لگا کر پاکستان آنے کے منتظر ہیں. ہمارے ہاں جب بات کی جائے لاکھوں افغانیوں کو لا کر یہاں پناہ دی جا سکتی ہے. جب بات کی جائے باہر سے لا کے غیر ملکیوں کو یہاں پناہ دی جا سکتی ہے. لیکن جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور آج بھی اس پاکستان کی محبت میں اپنے کیمپوں پر پاکستان کا جھنڈا لگا کر آج بھی پاکستان آنے کے منتظر ہیں, ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ بنے. میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان پاکستانیوں کے پاسپورٹ حکومت پاکستان جاری کرے, ان کو لانے, ان کو بسانے اور ان کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تمام کے تمام وسائل مہاجر قوم خود پیدا کرے گی. دیکھیے, جب ہم اس شہر سے اربوں روپیہ جمع کر کے ہم زلزلہ زدگان کے لیے ان کی امداد کے لیے بھیج سکتے ہیں, جو پاکستانی تو ہو سکتے ہیں, ہمارے بھائی پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے رشتہ دار نہیں تھے. جب اس شہر سے ہم اربوں روپیہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنانے کے لیے عمران خان کے دے سکتے ہیں, تو ہم اپنی قوم کے ان لوگوں کو لانے کے لیے کیا پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ یہ قوم کسی غیر سے 1 روپیہ وصول نہیں کرے گی, اس بات کا میں یقین دلاتا ہوں. ہم اپنی قوم کے وسائل کے اوپر اپنے ان تمام بھائیوں کو لانا چاہتے ہیں. یہ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وفاق پہ دباؤ ڈالیں. ہم وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کے آنے میں نہ ان کے سفر کے اخراجات ہم حکومت سے مانگیں گے, نہ ان کو بسانے کے اخراجات حکومت سے مانگیں گے. ہم اپنے وسائل اور اپنے گھروں کے دروازے کھول کر ان کو اپنے شہر میں بسانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور اس پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں, تو ان کو پاکستان آنا چاہیے. اور ان کو پاکستان لانے میں حکومت پاکستان کو کردار ادا کرنا ہوگا. وہ بوجھ پاکستان پہ نہیں بنیں گے, وہ افغانیوں کی طرح اس ملک کی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے. آپ جو لوگ محصورین مشرقی پاکستان کی بات کے اوپر کہتے ہیں بوجھ بنے, میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اگر جد و جہد نہیں کریں گے تو کوئی غیر نہیں کرے گا. افغانستان کے صرف وہ لوگ ہماری معیشت پر بوجھ نہیں ہیں جو یہاں پر پاکستان میں ہیں. اس پاکستان کا گندم افغانستان کی عوام استعمال کر رہی ہے. بارڈر کے اوپر میری ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن وہاں سے جاتا ہے. اس پاکستان کی معیشت کے اوپر آج جو بوجھ ہے, پاکستان صرف 22 کروڑ عوام کو نہیں پال رہا. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صرف 22 کروڑ عوام کے اوپر نہیں ہے. افغانستان کی کتنے کروڑ آبادی ہے؟ 3 کروڑ, 3.5 کروڑ, 3.5 کروڑ پورے افغانستان کی آبادی وہ اس پاکستان کے خوراک, پاکستان کے تمام وسائل وہ ان کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. وہ پورے افغانستان کے 3.5 کروڑ عوام کے تمام مسائل کا جو بوجھ ہے وہ بھی پاکستان پر ہے. آج جو مہنگائی ہے اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو تبدیلیاں ہیں, جو کرونا کی وجہ سے معیشت پوری دنیا کی متاثر ہوئی ہے, وہ وجہ ہے. یہ 3.5 کروڑ عوام کا پورا بوجھ بھی پاکستان اٹھا رہا ہے. اس پاکستان سے گندم افغانستان بھیجنے کے بعد باہر سے گندم آپ مہنگی منگاتے ہیں. چینی یہاں سے افغانستان بھیجنے کے بعد باہر سے چینی آپ مہنگی منگاتے ہیں. تو وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے, لیکن جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور آج بھی انتہائی قسم و پرسی کی زندگی گزارنے کے باوجود کیمپوں پر پاکستان کا جھنڈا لگائے ہوئے, وہ بوجھ ہیں. ہم وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 16 دسمبر ایسا دن ہے جو جس نے پاکستان کو نہ صرف دولت کیا تھا بلکہ پاکستان کی عوام کو تقسیم کر دیا تھا. وہ لوگ جو آج بھی اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس پاکستان سے محبت کرنے والے
یہ ثابت کریں کہ وہ محب وطن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وفاق یہ ثابت کرے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو پاسپورٹ جاری کیے جائیں۔ پاکستان مہاجر قوم پاکستان یقین دلاتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے سفر کا، ان کو بسانے کا، ان کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا، وفاق سے یا گورنمنٹ سے کوئی اس پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ مہاجر قوم جب دوسروں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ آپ سب حضرات کا آمد کا شکریہ۔ جی دیکھو میں دوسری پارٹیوں کے بارے میں صرف جو مجھے لگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب پیپلز پارٹی اور متحدہ کا ہمیشہ سے الیکشن کے وقت یہ جھگڑا رہا ہے، اور یہ بیان بازی رہی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اس قسم کی بیان بازی کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم مہاجروں کے خلاف نفرت پھیلائیں گے اور مہاجروں کی طرف سے یا مہاجروں کی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کی طرف سے کوئی اس قسم کے بیان آئیں گے تو سندھی سمٹ کے پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا، اور اسی طرح متحدہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور آپس میں یہ سب ایک ہیں، آپس میں سب کے کاروبار مشترکہ سانجھے ہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو انہوں نے مدعو نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے جانا پسند نہیں کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے وسیم اختر صاحب نے مجھے متعدد فون کیے، کیونکہ میں ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو منع کرتا، میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی سلسلے میں انہوں نے فون کیے، تو میں نے ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اور ہمارے سارے ساتھیوں نے کہا کہ جب ہم خود اس بات کے خلاف ہیں کہ جو لوگ اے پی سی کال کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا وفاق میں جب کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، انہوں نے یہاں کے لوگوں کے مسائل کے اوپر بات نہیں کی۔ دیکھیے پاکستان کے اندر کراچی وہ شہر ہے جہاں پورے پاکستان سے انفلکس روزگار کے لیے آتا ہے۔ وفاق میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس منسٹریاں ہیں، وفاق کی کیبنٹ کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، آپ وفاق کے اوپر دباؤ ڈال سکتے تھے، اس لیے کہ اب وفاق میں آپ کی وجہ سے گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کے ووٹوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ 6% سالانہ انفلکس پاکستان سے کراچی کی طرف آتا ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، یہاں جو پانی کی ہمیں پریشانیاں ہیں وہ اس انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں، بجلی چوری کر کے تمام کچی آبادیوں میں استعمال کی جا رہی ہے۔ تو کیا وفاق کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو صوبے کو پیسہ مل رہا ہے اور اس میں جو ڈیولپمنٹ کراچی میں کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وفاق خصوصی گرانٹ دے؟ کیا بیٹھ کر وہاں کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا؟ ہمیں ظاہر اس پر غصہ تھا، ناراضگی تھی کہ یہ سنسیئرلی کام انہوں نے نہیں کیا، اور یہ صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے آپ اے پی سی کال کر رہے ہیں، اور اس اے پی سی کے اندر ظاہر اس شہر کے بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس سطح کی لیڈرشپ شامل ہوئی ہے وہاں پر، تو ایسا نہیں ہے کہ مہاجر قومی۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ مجھ سے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات کی گئی کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو اے پی سی میں نہیں بلایا۔ تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے بعد کیا افطار پارٹی میں نہیں بلایا تھا؟ اور افطار پارٹی میں یہاں پورا ڈیلیگیشن آ کے خوشامد کر کے لے کر نہیں گیا تھا، اور میں افطار پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کتنی دیر کے لیے گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ لومڑی اچھل اچھل کے انگور کھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں پہنچ سکی تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کا جواب ہے کہ ان کو دینا چاہیے کہ وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، لیکن ماضی سب کے سامنے ہے نا، نہ 12 مئی کسی سے چھپا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے جو مہاجر قومیت کے کارکنان قتل ہوتے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی لا علم ہے۔ یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے سامنے ہیں، اور اگر آج آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے الطاف حسین کو اپنی پارٹی سے الگ کر دیا اس لیے اب آپ مطلب بالکل صاف ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کیے بغیر آپ کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ سب کا شکریہ۔